بہت قریبی دوستوں میں شامل تھے۔ پھر ان چار میں سے بھی دو تھے جن کے بارے میں نبی صاحب نے فرمایا کہ میرے دو وزیر دنیا میں ہیں، ابو بکر و عمر، اور دو وزیر آسمانوں پہ ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کی عشق محبت میں سب سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام پر اتنے احسانات کیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اب آپ سوچئے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا خدمت کا معاملہ کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ علامہ اقبال نے فارسی زبان میں بہت خوبصورت انداز میں اس کو یوں لکھا ہے، یہ وہ اشعار ہیں جن کی وجہ سے میں علامہ اقبال کی علمیت کا معترف ہوں اور ان سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ امن الناس بر مولائے ما، امن الناس انسانوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا، کہ میرے مولا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر۔ کلیم اول سینائے ما، کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے مضمون کا استعارہ آسمان سے توڑا ہے، کہ جیسے طور سینہ پر اللہ کی تجلی پڑی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے تھے۔ اے ابو بکر، نبی علیہ السلام میرے طور سینہ ہیں، ان پر بھی اللہ کی تجلی پڑتی تھی اور آپ ان کے پہلے کلیم ہیں۔ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچ ابر، اس کی ہمت ملت کی کھیتی کے لیے بادل کی مانند تھی۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، ایک مصرے کے اندر انہوں نے سب فضائل کو اکٹھا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ ہمت او کشت ملت راچ ابر، ثانی اسلام و غار و بدر قبر۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست انجم نیازی صاحب جو صحابہ کرام کے شاعر ہیں، منقبت لکھتے ہیں، ان کے بہت خوبصورت اشعار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے تھے فرشتے جن کو چھونے کے لیے اکثر، یعنی نبی علیہ السلام کے محراب اور منبر کو چھونے کے لیے فرشتے ترستے تھے۔ ترستے تھے فرشتے جن کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ پھر دوسرے تھے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، آئی صدائے کفر کسی سمت سے اگر، اس شخص کو اکیلا ادھر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے جن کی شخصیت فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھی اور انہوں نے دین کی خدمت کی۔ چنانچہ ان صحابہ کی کچھ خوبیاں تھیں کے بارے میں فرمایا، اولئک هم المفلحون، پانے والے ہیں۔
تو آج کا ہمارا مضمون یہ ہے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ان حضرات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیابی پانے والی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کرام کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، ایک جگہ فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المہتدون، ایک جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایک جگہ فرمایا اولئک هم الراشدون، پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ایک جگہ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، مگر جو بڑا اعزاز کہ اولئک هم المفلحون، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ فلاح پانے والی جماعت ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ کا وہ قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ فلاح پانے والی جماعت۔ اب اس فلاح کی چار وجوہات قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ آج کل کچھ سرفرے لوگ تاریخ کے آئینے میں صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں۔ بھئی تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں، جس کی ایتھنٹسٹی ہے، جس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان چار صفات کا تذکرہ یوں فرمایا فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے یعنی نبی علیہ السلام پر، وعزروہ، اور انہوں نے آپ کی تعظیم کی، ونصروہ، اور انہوں نے آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی جو آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن مجید، اولئک ھم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے۔ تو چار صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایسا پکا ایمان تھا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے یہ صحابہ تم ایمان لائے ہو پھر یہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ یعنی صحابہ کے ایمان کو ایک معیار بنا کے اللہ نے قرآن میں پیش کیا۔ پھر اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیا تھا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے کہا تعال حتی نؤمن ساعہ، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قال اولسنا بمؤمنین، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ فرمایا بلا، ہم مومن ہیں، ولکننا نذکر اللہ فنزداد ایمانا، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان اور بڑھ جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارث بن مالک، ان کا ایمان اتنا قوی تھا مرتبہ نبی علیہ السلام کی
تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے کس حال میں، بندہ حال چال پوچھتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے ان کا حال پوچھا، اصبحت یا رسول اللہ مومنا حقا، مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے، ان لکل شیء حقیقتا، یہ ایک حقیقت ہے، فما حقیقت ایمانکم، ایمان کی حقیقت کیا ہے، کہ تم پکے مومن ہو۔ انہوں نے جواب دیا عزفت نفسی عن الدنیا، اللہ کے حبیب میرا نفس کیا ہے، وَأَدْمَعْتُ نَهَارِي، میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، وَأَسْحَرْتُ لَيَالِي، رات کو تہجد میں بیدار رہتا ہوں، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ، اور میری حالت یہ ہے جیسے میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ان کے ایمان کا لیول دیکھیے کہ جیسے میں اللہ کے عرش کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فقال اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو فرمایا انت امرؤن، تم ایک ایسے شخص ہو، نور اللہ قلبک، تمہارے دل کو اللہ نے منور کر دیا، عرفت فالزم، اب تم اس کے اوپر جمے رہو، تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ تم مومن ہو، اب جمے رہنا، تم نے پہچان لیا ہے اللہ کو۔ بلکہ اس کا جو آخری درجہ ہے یقین، صحابہ کرام کو یقین بھی حاصل تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ عیسائی ان کے پاس آیا، آ کے ان کو زہر دکھائی اور کہا کہ دیکھو ہمارے فوجیوں کی تلواروں کی دھاریں زہر میں بجھی ہوئی ہیں، اگر زخم سے نہیں مریں گے تمہارے لوگ تو اس زہر، تو خالد رضی اللہ عنہ نے زہر لی اور اس کو پی لیا اور فرمایا کہ یہ زہر جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اور دعا پڑھی اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ تو بڑے صحابہ تھے نا، جو دیہاتی تھے نا، عام لوگ جن کو کہتے ہیں بدوی، ان کا بھی ایمان اتنا پکی تھا۔ چنانچہ ایک دیہاتی تھے، ان کا آخری وقت آ گیا، تو کسی نے کہا کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے جانا کہاں ہے؟ کہ جانے اللہ کے پاس۔ کہنے لگا پھر خیر ہے۔ اس نے کہا اتنے سکون سے کیوں کہہ رہے ہو کہ پھر خیر ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ کریم شخص جب کسی پہ قادر ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، وہ قیامت کے دن میرے اوپر قدرت رکھتا ہوگا، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یعنی دیکھو کتنا اللہ کے ساتھ حسن ظن تھا اور یقین تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے بتایا جی کہ آپ کے محلے میں آگ لگ گئی اور آگ آپ کے مکان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فرمایا کچھ نہیں، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ پھر دوسرا آیا، ایک آگ آپ کے پڑوسیوں کے گھر آ گئی اور جل گیا ان کا گھر۔ فرمایا ان کا گھر جل گیا ہوگا، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ 3-4 آدمیوں نے آ کے اطلاع دی کہ جی آگ تو آپ کے گھر میں داخل ہونے والی ہے۔ فرمایا میرے گھر میں آگ نہیں داخل ہو سکتی۔ ایک نے پوچھا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہے، جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اور چونکہ میں نے وہ دعا پڑھی تھی اس لیے آگ میرا گھر نہیں جلا سکتی۔ وہ دعا ہے
اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. تو جب پوری جماعت کا یقین ایسا ہو کہ ان کو پکا یقین ہو کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اس کے مطابق ہونا ہے، تو یہ پہلی صفت. اور دوسری صفت یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی بہت تعظیم کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے عروہ ابن مسعود آئے نمائندہ بن کر. وہ مذاکرات کے دوران صحابہ کرام کا غور سے جائزہ لیتے رہے. پھر جب واپس گئے قریش کے پاس تو انہوں نے جا کے بتایا کہ اے سرداران قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں. میں نے کسی جگہ ان کے متعلقین کو ان کا اتنا ادب کرتے نہیں دیکھا اتنا اس جماعت کو دیکھا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے تھے اور قربان ہوئے جاتے تھے. نبی السلام جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے. اور اگر کسی کو نہیں مل سکتا تھا تو وہ دوسرے کے ہاتھ کی نمی سے برکت لے لیتا تھا. یعنی یہ محبت تھی نا، تعظیم تھی نبی علیہ السلام. نبی اسلام جب تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. صرف 2 صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی. تیسری صفت ان کی وہ نصروہ، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی مدد کی. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی جان، مال اور اولاد کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی جیسے مدد کی، انسانی تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی. غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو کافروں کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے اور غیر متوقع طور پر کفار کے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کہ کیا کرنا چاہیے. اس وقت حضرت مقداد بن اسود نے ان الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کا یقین دلایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے، بائیں طرف سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، اپنی جانوں کو قربان کریں گے. اگر آپ حکم دیں ہم پہاڑ کی چوٹی سے نیچے چھلانگ لگا دیں، ہم سمندر میں کود جائیں گے. ایسے الفاظ کہے کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے. غلام ہوں تو ایسے ہوں جو قربان ہونے والے ہوں. پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی الفاظ سے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے،
اور ایک بندہ بھی ہم میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم دشمن کا سامنا کرنا پسند کرتے ہیں اور ہم لڑائی میں ڈٹنے والے ہیں اور میدان جنگ میں اپنی بات پہ پکے رہنے والے ہیں۔ شاید ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مناظر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں ایک ایسا موقع آیا کہ کفار نبی علیہ السلام کے بہت قریب، وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے تیر اور نیزے اپنے سینے پہ برداشت کیے۔ ایک بازو کے اوپر انہوں نے 20 تیروں کو روکا۔ اب آپ دیکھیں کہ بازو کے اوپر ایک کانٹا چبھ جائے تو کتنی درد ہوتی ہے، تیر اگر چبھتے ہوں گے تو کتنی درد ہوتی ہوگی۔ ان کا ہاتھ چھل ہو گیا تھا مگر وہ نبی علیہ السلام کے سامنے شیلڈ بن کر کھڑے رہے، نبی علیہ السلام کی حفاظت کر دی۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا من سرہ ینظر الی شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ، جو دیکھے کہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا کوئی شہید ہو تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ اللہ نے اس کو شہادت کا رتبہ، شہید نہیں ہوئے لیکن رتبہ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ غزوہ احد کا دن ھذا یوم للطلحہ، یہ تو طلحہ کا دن تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے پہلوان صحابی تھے۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد میں فرمایا کہ میرے پاس جو تلوار ہے یہ میں اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا، یعنی اس کے ساتھ خوب جہاد کرے گا۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کیجئے، میں حق ادا کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تلوار دے دی۔ انہوں نے کفار کے ساتھ قتال کیا۔ اب کفار کو پتا تھا کہ یہ بہت نڈر آدمی ہے، اس کو مارنا چاہیے، مگر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کفار چڑھائی کر رہے ہیں، تو وہ آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف تھا اور پیٹھ کفار کی طرف تھی، اور کفار ان کے اوپر تیر چلا رہے تھے، نیزے برسا رہے تھے، اور وہ اس کو اپنے جسم پر برداشت کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جسم پر 80 سے زیادہ زخم لیے مگر نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ نبی علیہ السلام کی یہ محبت صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی تھی۔ چنانچہ غزوہ احد میں ایک عورت کا خاوند، اس کا باپ، اس کا بھائی، سب کسی نے خبر دی تو وہ چلی کہ میں جا کے اپنے شہداء کو دیکھوں۔ ایک جگہ پہنچی تو ایک صحابی ملے تو پوچھا کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا آپ کے خاوند شہید ہو چکے۔ آگے بڑھی، پھر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہیں؟ کسی نے کہا آپ کا بیٹا، اب جس عورت کو بتایا جائے کہ تیرا خاوند اور تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس کے اوپر غم کا کیا پہاڑ ٹوٹتا ہے، مگر وہ پریشان نہیں ہوئی اور آگے بڑھی، اور پھر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو فلاں جگہ چٹان پر تشریف فرما ہیں۔ وہ گئی اور نبی علیہ السلام کی چادر مبارک کو پکڑ کر کہنے لگی کل مصیبت بعد محمد جلل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد سب مصیبتوں کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اب جب عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہو تو آپ سوچئے
کہ پھر مردوں کا کیا حال ہوگا۔ چوتھی صفت وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ صحابہ کرام قرآن مجید کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ چنانچہ جب قرآن مجید کی آیت اتری کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو صحابہ کرام کے گھروں میں شراب کے مٹکے تھے، انہوں نے نالیوں کے اندر انڈیل دیے، اسی وقت اس کے اوپر عمل کیا۔ اور بعض نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ جب نبی علیہ السلام پر حکم آیا کہ عورتیں اپنے سینے کو ڈھانپا کریں، جلباب کا حکم آیا، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے جا کے اپنے گھر کی عورتوں کو بتایا، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی عورتوں کو پتہ چلا انہوں نے فوراً اپنی اوڑھنیاں جو تھیں وہ اپنے سینوں پہ کر لیں اور سینوں کو ڈھانپ لیا، یعنی ساتھ سنا اور ساتھ ہی عمل کر دیا۔ یہ ان کی خاص صفت تھی، قرآن سنتے جاتے تھے اور عمل کرتے جاتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آخر میں سن لیجئے، میں بات کو مکمل کرنے والا ہوں۔ ان کے گھر میں ایک مہمان آیا، گھر کی باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے گرم شوربہ لایا جائے۔ نبی صاحب کے زمانے میں چائے نہیں ہوتی تھی، سردی کے موسم میں گرم شوربہ پی لیا کرتے تھے، وہی چائے بنتی تھی۔ چنانچہ وہ گرم شوربہ لا رہی تھی۔ اب یہ کام کرنے والیاں ذرا ایسی ہوتی ہیں، چل کہیں رہی ہوتی ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ابھی یہی حال تھا۔ چنانچہ جب کمرے میں داخل ہوئی اور وہ گرنے شوربہ جو تھا وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر آ کر گرا۔ آپ اندازہ لگائیے ابلتا ہوا شوربہ جسم پر گرے تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو سیدنا حسین کو بہت غصہ آیا، یہ اس نے کیا کیا۔ وہ پہچان گئی کہ آپ حضرت غصے میں ہیں، تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے غصے کو پی لیا اور چہرہ جو ہے نا وہ نارمل ہو گیا، غصے کے آثار ختم ہو گئے۔ اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ کہاں سزا دینا چاہ رہے تھے اور کہاں ایک لمحے کے اندر اس کو آزاد کر دیا، کیونکہ قرآن کی آیت سن لی تھی۔ آخر تھے بھی تو نبی علیہ السلام کے لخت جگر، نواسہ رسول۔ ان کے بارے میں انجم نیازی صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے، یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے، علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں، بڑی شان و توقیر والے ہیں دونوں، بہشتی جوانوں کے سردار دونوں، نبی کے بدن کی ہیں مہکار دونوں، یہ دونوں ہیں محبوب دونوں جہاں کے، یہ دونوں ہیں مطلوب دونوں جہاں کے، یہ دونوں بہاد بدر ہیں دونوں سخی ہیں، یہ جان رسالت ہیں جان علی ہیں، یہ دونوں ہیں خوشبو نبی کے چمن کی، یہ دونوں ہیں مہکار ان کے بدن کی، یہ عظمت کے اونچے ہیں کوہسار دونوں، ہیں شان کریمی کے شاہکار دونوں، یہ کمتر کوئی شے کہاں چوستے تھے، محمد کی دونوں زباں چوستے تھے۔
کیا ان کا نصیب تھا کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے، وہاں سے فیض لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام اور ان خاص حضرات کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔